کلپ نمبر 1004۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 90 سے 102 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین۔ ترجمہ: اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا کیا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو انہیں اور گمراہوں کو اور ابلیس کے سارے لشکروں کو جہنم میں اوندھے کر دیا جائے گا۔ وہ گمراہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ اس میں باہم جھگڑ رہے ہوں گے، خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر قرار دیتے تھے اور ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہی کوئی غمخوار دوست ہے۔ تو اگر کسی طرح ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب لائی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا مانگنے کے بعد اس دن کے کچھ اوصاف بیان فرمائے جن کا ذکر اس آیت اور اس کے بعد والی 12 آیات میں ہے۔ ان کا خلاصہ سماعت کیجیے۔ نمبر 1، قیامت کے دن جنت سعادت مندوں کے مقام سے قریب کر دی جائے گی۔ وہ جنت کی طرف دیکھیں گے اور اس میں موجود طرح طرح کی عظیم الشان نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے، اور اس لیے خوش ہوں گے کہ انہیں اس میں جمع کیا جائے گا، جبکہ حق راستے سے گمراہ ہو جانے والے بدبختوں پر جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ وہ اس میں موجود طرح طرح کے ہولناک احوال کو دیکھیں گے اور انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ کسی صورت اس سے چھٹکارا نہ پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا اس لیے فرمائے گا کہ ایمان والوں کو جلد خوشی نصیب ہو اور کافروں کو عظیم غم ملے۔ نمبر 2، کافروں کو ان کے کفر و شرک پر ڈانٹتے ہوئے سختی سے کہا جائے گا کہ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی دنیا میں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر تمہاری مدد کریں گے یا وہ اپنے دوزخ میں ڈالے جانے کا بدلہ لے سکتے ہیں؟ سن لو، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، بت اور ان کے پجاری اور ابلیس کے سارے لشکر سب اوندھے کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ بت جہنم میں عذاب پانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے کے لیے ڈالے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکروں سے مراد اس کی پیروی کرنے والے ہیں، چاہے وہ جن ہوں یا انسان، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ابلیس کے لشکروں سے اس کی ذریت مراد ہے۔ نمبر 4، جب ان گمراہوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ جہنم میں اپنے جھوٹے معبودوں سے جھگڑتے ہوئے کہیں گے خدا کی قسم بے شک ہم اس وقت کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں عبادت کا مستحق ہونے میں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر قرار دیتے تھے، حالانکہ تم اس کی ایک ادنا، کم ترین اور انتہائی عاجز مخلوق تھے، اور ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا، اور اب یہ حال ہے کہ ہمارے لیے کوئی سفارش نہیں، جیسے کہ مومنین کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء، فرشتے اور مومنین شفاعت کرنے والے ہیں، اور نہ ہی ایمان والوں کی طرح ہمارا کوئی غمخوار دوست ہے جو اس مشکل ترین وقت میں ہمارے کام آئے۔ پس اگر کسی طرح ہمیں ایک مرتبہ دنیا کی طرف لوٹ کر جانا نصیب ہو جائے تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔
المجرمون، مجرموں سے مراد وہ ہیں جنہوں نے بت پرستی کی دعوت دی، یا وہ پہلے لوگ مراد ہیں جن کی ان گمراہوں نے پیروی کی، یا ان سے ابلیس اور اس کی ذریت مراد ہے۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی غمخوار دوست ہے۔ کفار یہ بات اس وقت کہیں گے جب دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم، فرشتے اور صالحین ایمانداروں کی شفاعت کر رہے ہیں اور ان کی دوستیاں کام آ رہی ہیں۔ قیامت کے دن پرہیزگار مسلمانوں کی دوستی مسلمانوں کے کام آئے گی۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن نیک، صالح اور پرہیزگار مسلمانوں کی دوستی مسلمانوں کے کام آئے گی، اور وہ قیامت کے انتہائی سخت ہولناک دن میں مسلمانوں کی غم خاری اور شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ترجمہ، پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی کہے گا میرے فلاں دوست کا کیا حال ہے، اور وہ دوست گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے دوست کو نکالو اور جنت میں داخل کر دو۔ تو جو لوگ جہنم میں باقی رہ جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے اور نہ کوئی غمخوار دوست۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، ایماندار دوست بڑھاؤ کیونکہ وہ روز قیامت شفاعت کریں گے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک اور پرہیزگار مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے اور فاسق و فاجر لوگوں کی دوستی سے بچے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔